بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، رمضان المبارک کا مہینہ اس کی آمد ہے، اور استقبال رمضان کے حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ علیہ السلام کی جو سنت مبارکہ ہے، وہ دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے، مطلب رمضان سے پہلے شعبان ہے اور شعبان سے پہلے رجب ہے، رجب کا چاند دیکھتے ہی ہمارے پیارے نبی علیہ السلام رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے تھے۔ 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری، چونکہ مہمان کا جو استقبال ہوتا ہے اس کے شایان شان ہوتا ہے، تو ہمارے گھروں میں مہمان آتا ہے تو مہمان جتنا محترم معزز ہوتا ہے اس کا استقبال بھی اسی کے بقدر ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ چونکہ اللہ کا مہمان ہے اور بڑا معزز مہمان ہے، ایسا زبردست مہمان ہے کہ وہ ہماری زندگی میں داخل ہوتے ہی، ہماری زندگی میں آتے ہی پہلی ہی رات اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلی ہی رات اللہ رب العزت کی ذات عالی رمضان کی برکت سے اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایسا برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ جب آتا ہے اور اللہ کی طرف سے آتا ہے رحمتیں اور ہمارے لیے برکتیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور ہمارے لیے مغفرت لے کر آتا ہے، تو کتنا عظمتوں والا مہمان ہے، تو اس کا جو استقبال ہے اس کے شایان شان ہونا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ گزرتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے سے کتنی محبت تھی کہ رمضان کا مہینہ گزرتے ہی آپ علیہ السلام اگلے سال کے رمضان کا انتظار شروع فرما دیتے تھے۔ پورا سال رمضان کے مہینے کا انتظار ہوتا تھا، اور رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 2 مہینے پہلے باقاعدہ طور پر اس کی تیاری شروع فرما دیتے۔ اور شعبان کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے کی تیاری کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا شروع فرما دیتے تھے۔ وہ روزے اس لیے رکھتے تھے کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے ہمارے لیے آسان ہو جائیں، اور شعبان کے مہینے کے آخر میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا چھوڑ دیتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ رمضان کی تیاری، کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور یہ ایسا نہ ہو کہ شعبان کے مہینے میں روزے زیادہ رکھ کے جسم کے اندر کوئی کمزوری آ جائے، کوئی نکاہت آ جائے اور رمضان کے روزے رکھنے مشکل ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اخیر دنوں کے اندر روزے رکھنے چھوڑ دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف سے بھی رمضان کے مہینے کا کتنا بہترین ہمیں استقبال ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات عالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ پاک شیاطین کو بند فرما دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جیسے گھر کے اندر کوئی مہمان آ رہا ہو تو اس کے استقبال کے لیے گھر کی صفائی ہوتی ہے اور گھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر باہر پھینکا جاتا ہے، چونکہ دنیا کا گند شیطان ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات عالی رمضان کی برکت سے شیطان کو بند فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں بھی چونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک تو ہم نے اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانا ہے، رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور چونکہ رمضان میں اللہ کی رحمتیں برسنی ہیں، رحمتیں برسنے کی جو جگہ ہے وہ دل ہے، تو دل کو بھی، اپنے دل کو بھی صاف کرنا ہے۔ دل کو صاف کریں گے اور انشاءاللہ العزیز رمضان کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ صحیح طرح ہمارا دل سمیٹنے والا بنے گا۔ یہ کچھ چیزیں استقبال رمضان کے حوالے سے اللہ رب العزت کی ذات عالی سے توفیق ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی رحمتوں سے، برکتوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔